ایک مرتبہ عقیدت و محبت کے ساتھ سرکار دو جہاں صاحب قلب و سینہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں جھوم کر درود پاک پڑھ لیں۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تسلیما صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ معزز سامعین اکرام، شاعری کے خوبصورت حسین انداز میں اپنی محبت کو جو ہے پیش کیا ہے کہ جنت بنے گا گھر تیرا خود آزما کے دیکھ، جنت بنے گا گھر تیرا خود آزما کر دیکھ، میلاد میرے آقا کا گھر میں منا کے دیکھ، میلاد میرے آقا کا گھر میں منا کے دیکھ، اور گزرے گی تیرے گھر سے بھی بچ بچ کے آندھیاں، گزرے گی بھی تیرے گھر سے بچ بچ کے آندھیاں، تو اپنے گھر پہ پرچم آقا لگا کے دیکھ، تو اپنے گھر پہ پرچم آقا لگا کے دیکھ، جنت بنے گا گھر تیرا خود آزما کے دیکھ، میلاد میرے آقا کا گھر میں منا کے دیکھ۔ اور جو اپنے والدین سے محبت کرتے ہیں خصوصی طور پر ماں کے لیے، تو ان کے لیے ایک شعر ہے کہ نہ اپنوں سے کھلتا ہے نہ ہی غیروں سے کھلتا ہے، نہ ہی اپنوں سے کھلتا ہے نہ ہی غیروں سے کھلتا ہے، یہ جنت کا دروازہ ہے ماں کے پیروں سے کھلتا ہے، یہ جنت کا دروازہ ہے ماں کے پیروں سے کھلتا ہے، جنت بنے گا گھر تیرا خود آزما کے دیکھ، میلاد میرے آقا کا گھر میں منا کے دیکھ، گزرے گی تیرے گھر سے بھی بچ بچ کے آندھیاں، تو اپنے گھر پہ پرچم آقا لگا کر دیکھ۔ حضرات محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، احسان عظیم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ موقع عطا فرمایا اور یہ موقع نصیب عطا فرمایا۔ یہ ہماری خوش قسمتی ہے، یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کم سے کم اس لائق جو ہے بنایا، اور اس لائق سمجھا کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے اپنے محبوب کی محفل میں ہمیں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ حضرات محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ آج 11ویں تاریخ ربیع النور شریف کی ہو گئی ہے، کل 12ویں شریف ہے۔ صرف جو ہے ہمارے بغری نگری نہیں یا ہمارے انڈیا میں نہیں، بلکہ پوری دنیا میں، اور حد تو تب پار ہو گئی کہ یمن میں کسی بنا پہ جب قید لگایا گیا قانونی طور پر کہ میلاد محفل جو ہے گھر میں ہی رہ کر کے منائیں، تو معلوم ہے آپ کو کیا کیا گیا؟ راشٹر پتی کے محل کو جلا دیا گیا۔ یہ عشق مصطفیٰ ہے۔ راشٹر پتی کے جو ہے سرکاری محل ہوتے ہیں، اس میں آگ لگا دی گئی۔ ملک روم میں بھی یہی معاملہ بھی ہوا ہے۔ یہ نبی کی محبت کا تقاضا ہے۔ یہ نبی کے غلام اپنی جان کو دینا تو گوارا کرتے ہیں، مگر نبی کی شان کو گرانا گوارا نہیں کرتے۔ نہیں تو کس کی مجال ہے کہ راشٹر پتی کے محل میں جو ہے نظر بھی اٹھا کر کے دیکھ لے۔ اب آگے کا کیا معاملہ تھا اللہ علم بالصواب، مگر جلا کر کے راکھ کر دیا۔ بہرحال ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہم دنیا کے اندر جو آئے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے ہمیں جو بھیجا ہے، امن و امان لے کر کے بھیجا ہے، شانتی لے کر کے بھیجا ہے، آپس میں اتفاق و اتحاد لے کر کے بھیجا ہے۔ جب پیغمبر اعظم علیہ الصلوۃ والسلام دین کی تبلیغ کرنے لگے، آپ کو معلوم ہے، آپ جو ہے 11 دنوں سے لگاتار سن رہے ہیں کہ پیغمبر اعظم علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر ظالموں نے بہت ہی زیادہ ظلم و ستم کیے۔ اس کے باوجود بھی پیغمبر اعظم علیہ الصلوۃ والسلام نے دین کی تبلیغ سے نہ رکے۔ جب یہ ظالم و جابر بہت ہی زیادہ حد سے زیادہ گزرنے لگے، جب پیغمبر اعظم علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر تو ظلم و ستم کرتے ہی تھے، جو کرنا تھا، مگر صحابہ کرام کو بھی بہت ہی زیادہ ستانے لگے، صحابہ کرام کو بہت ہی زیادہ درد پہنچانے لگے۔
پھر پیغمبر اعظم علیہ الصلوۃ والسلام کے اعلان نبوت کے 5ویں سال، یعنی کہ اعلان نبوت کے 5ویں سال جب کہ آپ کی عمر شریف 45 سال کی ہوئی، اس ٹائم میں پیغمبر اعظم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ کرام کو حکم دیا کہ اے میرے صحابہ، یہ مکہ والا ظالم و جابر تھا اور ہے، شاید کہ اس کی ذہن و فکر سے یہ ظالمانہ حرکت نکلے یا نہ نکلے، لہٰذا آپ لوگ یہاں سے ہجرت کر جاؤ۔ حضرات محترم پیغمبر اعظم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحاباؤں میں اور اس صحاباؤں کی جماعتوں میں سب سے پہلا نام جو اگر کسی کا لیا تو آپ نے اپنے داماد کا لیا، جن کو دنیا آج حضرت عثمان غنی ذو النورین کے نام سے جانتی اور پہچانتی ہے۔ یعنی کہ اس ٹائم میں 11 مرد اور 4 عورتیں ملک حبش کے لیے روانہ ہوئے، اس میں حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کی زوجہ محترمہ یعنی کہ بیوی اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھی۔ جب یہاں سے مکہ والوں کو خبر ملتی ہے کہ یہاں سے ایک جماعت بن کر کے نکلتی ہے اور وہ جو ہے حبشہ کی طرف جانے لگتا ہے، تو یہاں سے مکہ والے کافی زیادہ زور و شور کے ساتھ، پوری طاقت کے ساتھ ظالمانہ حرکت کرنے کے لیے، ان مسلمانوں کے اوپر ظلم و ستم کرنے کے لیے ان کا پیچھا کرتے ہیں۔ مگر ہوتا کیا ہے کہ جب تک میں یہ ظالم پہنچے گا، اتنی ہی دیر میں یہ نبی کے دیوانے، یہ نبی کے مستانے صحابہ کرام نے جو ہے ملک حبشہ کے لیے اس ٹائم میں بس ٹرینیں نہیں چلتی تھی، بلکہ کشتیوں سے، گھوڑوں سے زیادہ سفر ہوا کرتے تھے۔ جب سمندر ہے تو وہاں پہ کشتیوں سے سواری کے کام میں کشتیوں کو لیا جاتا تھا۔ تو اس ٹائم میں پیغمبر اعظم علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ صحابہ کرام اور ایک چھوٹی سی جماعت کشتی پہ سوار ہو جاتے ہیں، جس کے بنا پہ یہ کفار و مشرکین نے جو ہے پیچھا نہ کر پایا۔ بہرحال یہ 11 مرد اور 4 عورتیں حبشہ پہنچ جاتے ہیں، اور پہنچنے کے بعد ہوتا کیا ہے، وہاں پہ جو ہے آپ اپنے امن و امان کے ساتھ، شانتی کے ساتھ رہنے لگتے ہیں۔ رہتے رہتے ہوتا کیا ہے، اسی درمیان میں یہ لوگ پیچھا کرتے 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 حبشہ پہنچ جاتے ہیں۔ یعنی کہ کفار و مشرکین کے طرف سے، ان کے سرداروں کے طرف سے 2 آدمیوں کو بھیجا جاتا ہے۔ کتنے آدمیوں کو بھیجا جاتا ہے؟ 2 آدمیوں کو بھیجا جاتا ہے، اور صرف ایسے نہیں بھیجا جاتا ہے، بلکہ جب بھیجا جاتا ہے تو ان کے پاس بہت زیادہ جو ہے مال و زر لے کر کے بھیجا جاتا ہے بادشاہ کے لیے تحفتاً، تاکہ بادشاہ کو جب ہم نذرانہ پیش کریں گے اور اعلیٰ قسم کے نذرانے پیش کریں گے، بہت زیادہ مال و دولت دیں گے، تو بادشاہ ہماری باتوں میں آ جائے گا۔ حضرات محترم، بادشاہ عیسائی تھا۔ بادشاہ کون تھا؟ عیسائی تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دین کو ماننے والا تھا، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے فرمان پہ عمل کرنے والا تھا۔ مگر یہ آج کی طرح ظالم عیسائی وہ نہیں تھے، بلکہ وہ عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام کی کلمے کو پڑھ کر کے اللہ کو واحد اور عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام کے اللہ کو پیغمبر مان کر کے اپنے دین کے اوپر سختی کے ساتھ قائم و دائم تھے۔ اور پھر وہ بادشاہ صرف بادشاہ نہیں تھے، بلکہ ایمان پسند تھے، انصاف پسند تھے۔ ان کا نام جب یہ دنیا کے سامنے، یہ مکہ والے ان کے سامنے میں جاتے ہیں، جب جاتے ہیں تو دیکھا کیا جاتا ہے، ان کا نام اصل میں اسماہ تھا۔ کیا تھا؟ بادشاہ کا نام اصل میں اسماہ تھا، اور ان کو نجاشی کے نام سے بھی لقب جو ہے نجاشی تھا، تو اسما بادشاہ کو جو ہے نجاشی کے نام سے بھی پکارا جاتا تھا۔ جب دیکھا کہ یہاں پہ مسلمان امن و امان سے رہنے لگے، تو مکہ شریف سے یہاں کے سرداروں نے جو ہے 2 آدمیوں کو چنا۔ کتنے آدمیوں کو چنا؟ 2 آدمیوں کو چنا، اور دونوں کو جو ہے حبشہ کے لیے بھیج دیتے ہیں۔ جب بھیجتے ہیں اس میں سے ایک تو وہ تھا جن کا نام عمر بن عاص ہے، بعد میں وہ ایمان لے آئے تھے، اس ٹائم میں ایمان نہیں لائے تھے۔ اور دوسرا
عمارہ نامی شخص تھا، یہ دونوں کو بھیجا جاتا ہے۔ بھیجنے کے بعد جب یہ وہاں پہ پہنچتا ہے، پہنچنے کے بعد ہوتا کیا ہے کہ بادشاہ کے سامنے میں جاتے ہی پہلے ابھی بھی دیکھتے ہیں کہ بڑا بڑا آدمی کے پاس اگر کوئی جاتے ہیں بہت لمبا چوڑا سلام ٹھوکتا ہے تاکہ جو ہے سامنے والے ہم سے راضی ہو جائیں، خوش ہو جائیں۔ ایسے ہی عمر بن العاص اور عمارہ دونوں جاتا ہے اور بادشاہ کو لمبا سلام ٹھوک کر کے صرف ٹھوکتا نہیں بلکہ بادشاہ کے سامنے میں سجدہ تک کرتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ سجدہ بھی کرتا ہے بادشاہ کو۔ بادشاہ کے سامنے میں سجدہ کرنے کے بعد وہ تحفہ جو مکہ شریف سے لے کر کے آیا تھا نذرانہ وہ پیش کرتا ہے۔ بادشاہ کافی خوش ہوتا ہے، مگر بادشاہ کو خوش ہونے کے بعد دیکھا کہ اب تو بادشاہ خوش ہو گیا، ہم جو کہیں گے وہی مانے گا، ہم جو کہیں گے وہی مانے گا۔ یہ بات سوچ کر کے اس نے کرا کیا، بادشاہ کے سامنے میں اپنی باتوں کو رکھی کہ اے بادشاہ حبش اسما، یہاں پہ جو ہے ہمارے مکہ شریف سے کچھ مجرم بھاگ کر کے آئے ہیں، آپ کی حکومت میں چھپے ہوئے ہیں، آپ کے شہروں میں چھپے ہوئے ہیں، لہٰذا ہم آپ سے التجا کرتے ہیں، گزارش کرتے ہیں اور ہم اس امید پر آئے ہیں کہ میرے مجرم کو جو ہے آپ میرے حوالے کر دیں گے۔ بولے اچھا یہ بات ہے؟ بولے جی یہ بات ہے۔ بولے ٹھیک ہے۔ بلایا گیا، اس میں حضرت سیدنا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کے سگا بھائی حضرت جعفر بھی موجود تھے، حضرت جعفر بن ابو طالب۔ جب بادشاہ کے سامنے میں آنے کی بات آئی تو اس ٹائم میں وہاں کا سربراہ، اس جماعت کے سربراہ امیر جو ہے حضرت جعفر بن ابو طالب کو بنایا گیا۔ جب حضرت جعفر بن ابو طالب بنے تو وہاں پہ بادشاہ کے سامنے میں بات چلی کہ بھئی یہ کہہ رہے ہیں کہ تم لوگ وہاں سے بھاگ کر کے آئے ہو، ان کے مجرم ہو اور بہت زیادہ ظلم و ستم کر کے آئے ہو۔ بولے اے بادشاہ سلامت، اس نے سچ کہا کہ ہم مجرم ہیں، اس نے سچ کہا کہ ہم مجرم ہیں، اس نے سچ کہا کہ ہم جرم کر کے آئے ہیں، مگر ہمارا جرم فقط اتنا ہے، ہم نے غلطی یہ کی ہے، ہم جو ظلم و ستم کیے ہیں ان کے لیے صرف اتنا کیے ہیں کہ ہم نے پیغمبر اعظم محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اوپر ہم ایمان لے آئے ہیں، اور ہم 3 کروڑ بتوں کو پوجا کرنے کے بجائے، 3 کروڑ معبودان باطلہ کو پوجا کرنے کے بجائے ایک لا الہ الا اللہ کو مان کر کے اور محمد عربی کو رسول اللہ مان کر کے ایک خدا کی عبادت کرنے لگے۔ یہی انہیں بری لگنے لگی، یہی ان کو ناگوار لگنے لگی، اور یہی میرا سب سے زیادہ اور سب سے زیادہ جو ہے میں نے جو جرم کیا ہے، ہم نے جو جرم کیا ہے اور ہم جو ان کے سامنے مجرم ٹھہرائے ہیں، صرف ہمارا جرم یہ ہے کہ ہم نے ایک خدا کو پوجا کرنا شروع کر دیا، ایک خدا کو عبادت کرنا شروع کر دیا، ایک خدا کی عبادت میں مشغول ہو گئے۔ اگر ہم اپنا سر کو جھکاتے ہیں تو صرف ایک خدا کے سامنے میں جھکاتے ہیں، مگر یہ بات تو مسلمانوں بعد میں ہوتی ہے۔ اس ٹائم میں زمانہ جہالت میں، زمانہ جاہلیت میں ہوتا کیا تھا، کوئی بھی جب ایک دوسرے کے سامنے میں جاتے تھے تو بڑے آدمیوں کو سجدہ کیا کرتے تھے۔ جیسا کہ میں نے ابھی بتایا کہ 2 شخص آئے اور عمر بن العاص اور عمارہ، یہ دونوں آئے، بادشاہ کو سجدہ کیا، اس کی تعریف کی، اور تعریف کرنے کے بعد اپنی بات بتایا۔ تو وہ تو مامور تھا وہاں کا، تو بادشاہ کے پاس جب بادشاہ نے جو ہے مسلمانوں کو بلایا، بلانے کے بعد جو ہے وہاں پہ جو ہے بادشاہوں کا امیر بن کر کے، مسلمانوں کا امیر بن کر کے جب حضرت جعفر آئے، آنے کے بعد جو ہے حضرت جعفر بن ابو طالب نے سجدہ نہیں کیا بادشاہ کو، سجدہ نہیں کیا بادشاہ کو، جس کے بنا پر بادشاہ کے چاروں طرف جو ان کے جو ہے فوج لگے ہوئے تھے، قریبی تھے، ان کو یہ چیز بڑا ناگوار لگی، بہت زیادہ غصہ آیا، بالکل غضبناک ہو کر کے دیکھنے لگا۔ بہرحال وہ جب دیکھنے لگے تو الٹی سیدھی باتیں بولنے لگے۔ تب وہی بادشاہ اسما، جن کا لقب نجاشی ہے،
انہوں نے جو ہے اپنے جو ہے فوجوں کو، اپنے آدمیوں کو ڈانٹا، کیونکہ یہ لوگ جتنے جو ہے ناراض ہونے والے تھے، اونچی آواز نکالنے والے تھے، یہ بادشاہ وقت اور بادشاہ سلامت کا جو ہے سب اپنے آدمی تھے، خاص آدمی تھے۔ سبوں کو بہت بری طرح سے ڈانٹا، جس کی بنا پہ سبوں کی زبان خاموش ہو گئی۔ جب حضرت جعفر بن ابو طالب سے بات چلی تو بات چلتے چلتے آپ نے بتایا کہ ہم ایک خدا کو پوجا کرتے ہیں، ایک خدا کی عبادت کرتے ہیں۔ ہمارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں یہی حکم دیا کہ اے میرے غلاموں، اے ایک رب کو چاہنے والوں، ایک رب کی عبادت کرنے والوں، جب بھی تم عبادت کرو گے، سجدہ کرو گے تو کسی باطلوں کو سجدہ نہیں کرو گے، کسی انسانوں کو سجدہ نہیں کرو گے، کسی مورتیوں کو سجدہ نہیں کرو گے، کسی جانوروں کو سجدہ نہیں کرو گے، کوئی چاند و سورج، درندوں پرندوں کو سجدہ نہیں کرو گے، کسی شجر و حجر کو سجدہ نہیں کرو گے۔ اگر سجدہ کرو گے تو صرف اور صرف قل هو اللہ احد، ایک اللہ کو سجدہ کرو گے، ایک اللہ کی بارگاہ میں اپنے سر کو جھکاؤ گے، ایک اللہ کے لیے اپنے سر کو زمین پہ رکھو گے، اس کے علاوہ کسی کے لیے نہ رکھو گے۔ اسی لیے ہم صرف ایک اللہ کو سجدہ کرتے ہیں، دوسرے کسی کو سجدہ نہیں کرتے ہیں، یہ انہیں کھل جاتی ہے، لہٰذا یہ ہمارا جرم ہے۔ ہم جاہل تھے، ہمارے ماں باپ، ہمارے اہل خاندان جہالت میں اپنی زندگی کو گزار رہے تھے، معبودان باطلہ کو سجدہ کرتے تھے، ایک خدا کے علاوہ انیک خداؤں کو پوجا کرتے تھے۔ جب پیغمبر اعظم محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس دنیا کے اندر جلوہ گر ہوئے تو وہ کوئی غیر نہیں ہے، ہمارے خاندان سے ہیں، ہماری نسلوں میں سے ہیں۔ وہ ہمیشہ جب سے وہ پیدا ہوئے اس دن سے لے کر کے آج تک انہوں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، انہوں نے کبھی غیبت نہیں کی، انہوں نے کبھی چغلخوری نہیں کی، انہوں نے کبھی کسی کو غلط راستہ نہیں دکھایا، انہوں نے کبھی آپس میں کسی کو لڑایا جھگڑایا نہیں۔ اب جو ہے وہ جب شروع سے آج تک صحیح راستہ ہمیں دکھاتا ہوا آیا تو بھلا آج وہ غلط راستہ کیسے دکھا سکتا ہے؟ لہٰذا جب انہوں نے ساری باتیں بتائی تو ہم نے ان کے دین کو اپنا لیا، اور جب دین کو اپنا لیا تو مکہ والے اور سرداران مکہ اور وہاں کے رہواسی سب جو ہے ہمارا دشمن ہو چکا ہے، لہٰذا وہی دشمنی کا بدلہ لینے کے لیے یہ آیا ہے یہاں پہ۔ حضرات محترم، جب دیکھا معاملہ یہاں پر نہیں بن پایا تو فوراً وہی پھر عمارہ اور عمر بن السعد یہ دونوں دوسرا چال چلتا ہے، اور چال چلنے کے بعد کیا کہتا ہے؟ اے بادشاہ سلامت، اے آسامہ، کیا آپ کو یہ معلوم ہے کہ جس نبی کو آپ مانتے ہیں، جس پیغمبر کو آپ مانتے ہیں، جس رسول کو آپ مانتے ہیں، یعنی کہ عیسیٰ مسیح، عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام کو جو مانتے ہیں آپ، یہ لوگ ان کے بارے میں غلط طریقے کو غلط باتوں کو استعمال میں لاتا ہے۔ ان لوگوں کی سوچ تھی، ان لوگوں کی ذہن و فکر میں یہ بات تھی کہ اگر یہاں پہ آسامہ ان باتوں کو نہیں مانتا ہے، اس طرح سے نہیں مانے گا تو اس طرح سے تو مانے گا جب ان کے پیغمبر کی مخالفت کے بارے میں بتائیں گے، عیسیٰ مسیح کی مخالفت بتائیں گے، عیسیٰ مسیح کی بغاوت بتائیں گے، عیسیٰ مسیح کی شان کی گستاخیاں بتائیں گے، تو فوراً وہاں پہ جو ہے یہ مان لے گا اور ان لوگوں کو یا تو قتل کروا دے گا یا نہیں تو یہ میرے حوالے کروا دیں گے۔ کہا کہ اے جعفر بتا، یہ جو کہہ رہے ہیں کہ میرے عیسیٰ مسیح کے بارے میں تمہاری سوچ غلط سلط ہے، کیا صحیح ہے؟ تو آپ لوگ جانتے ہیں قرآن شریف میں ایک سورت ہے جن کا نام سورۃ المریم ہے، جانتے کہ نہیں؟ عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ کے نام سے جو ہے یہ سورت جو ہے منسوب ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماں کے نام سے جو ہے یہ سورت کا نام رکھا گیا ہے، اور پتہ ہے کیوں رکھا گیا ہے؟ اس وجہ سے کہ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کے اوپر بھی طرح طرح کے اعتراضات اور طرح طرح کے جو ہے الزامات لگاتے تھے۔ تو جو توریت و زبور اور انجیل میں جو حکم نافذ ہوا وہ تو ہوا ہی، مگر قرآن مقدس میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے مریم کے نام سے پوری سورت کو نازل فرما دیا، اور پوری سورت کو نازل فرما کر کے دنیا کو یہ پیغام دیا، اے دنیا والو یاد رکھ لینا، جس مریم کے اوپر تم الزام ڈالتے ہو وہ اتنی پاک دامن عورت ہے کہ اس کے جسم پہ ان کی شرم و حیا میں دھبا تو دور کی بات ہے، دھبے کی آہ تک نہیں آئی ہوئی ہے۔
تو وہاں پہ حضرت جعفر بن ابو طالب کیا کرتے ہیں؟ یہی سورۃ المریم شریف کی تلاوت شروع کر دیتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، اس کے بعد کہتے ہیں حضرت جعفر بن ابو طالب کے اے بادشاہ وقت سلامت بادشاہ، ہم نے عیسیٰ مسیح کے بارے میں کوئی غلط نہیں کہا ہے، ہم نے تو صرف اتنا کہا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے بیٹے نہیں ہیں۔ مریم رضی اللہ تعالی عنہ عیسیٰ کی ماں تو ہیں مگر خدا کی بیوی نہیں ہیں، یہ ہمارے رسول نے فرمایا، ہمارا رب نے فرمایا، تو ہم نے ان باتوں کو آگاہ کیا، ان باتوں کو ہم نے مانا اور ان باتوں کا ہم نے تصدیق کی۔ وہ بادشاہ ہے سلامت حضرت اسامہ لقب جن کا نجاشی ہے، وہ ان کی باتوں سے بہت ہی زیادہ متاثر ہو جاتے ہیں، یعنی کہ یہ ساری باتیں جب سنتے ہیں تو یہ باتیں ان کے تختی دل پہ اتنی اتر جاتی ہیں، اتنی اتر جاتی ہے کہ وہ عمر بن العاص کو اور عمارہ کو دونوں کو ڈانٹ کر کے سخت لہجے میں ڈانٹتے ہیں اور انہیں دھکا دے کر کے جو ہے اپنے جو ہے دربار سے باہر نکال دیتے ہیں، اور حکم دیا اگر تو نے مسلمانوں کے خلاف یا آنے والے آدمیوں کے خلاف اگر ذرہ برابر کے لیے تم نے کوئی بھی ظلم و ستم یا سازش رچنے کی کوشش کی تو تجھے قتل کر دیا جائے گا، تجھے قتل کر دیا جائے گا۔ مسلمان وہاں پہ رہنے لگے، اتنی ہی دیر میں ایک اسلام کے تعلق سے ایک جو ہے بات پھیلتی ہے حبشہ کے اندر کہ مکہ میں سب مسلمان ہو گئے، مکہ میں سب مسلمان ہو گئے، سب ایمان لے آئے، تو حبشہ والے چند آدمی جو ہے یہاں سے مکہ جاتے ہیں۔ جب مکہ جاتے ہیں تو وہاں پہ دیکھا یہاں تو کوئی ایسا معاملہ ہے نہیں، ہاں اسلام کی تبلیغیں ہو رہی ہے مگر ایسا معاملہ کچھ ہے نہیں، سبوں نے ایمان نہیں لایا، سب مسلمان نہیں ہو گئے ہیں۔ بہرحال کچھ دن رہنے کے بعد جو ہے جب دیکھا پھر دوبارہ یہ ظالم و جابر نے جو ہے سرداران مکہ نے جو ہے مسلمانوں کے اوپر پھر دوبارہ ظلم و ستم کرنے لگے، پھر دوبارہ پیغمبر اعظم علیہ الصلوۃ والسلام حکم دیتے ہیں کہ اے میرے غلاموں ہجرت کر جاؤ۔ پھر حبشہ کا ہی حکم ہوتا ہے، حبشہ کے لیے جب حکم دیتے ہیں، جب نبی کے دیوانے نبی کے سچے عاشق روانہ ہوتے ہیں تو اس ٹائم میں 83 مرد اور 18 عورتیں ہوتی ہیں، 18 عورتیں اور 83 مرد ہوتے ہیں، حبشہ کی طرف روانہ ہوتے ہیں، اور اس ٹائم میں بھی مسلمانوں کے اوپر بہت ہی زیادہ مکہ والے ظلم و ستم کرتے ہیں۔ حضرات محترم اسی دوران ہوتا کیا ہے کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کافی پریشان ہو چکے تھے، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کافی پریشان ہو چکے تھے ان کی ظالمانہ حرکتوں سے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی یہ فیصلہ کر لیا کہ اب میں بھی ہجرت کر جاؤں گا، میں بھی ہجرت کر جاؤں گا، اور صرف ہجرت کا آپ نے جو ہے ارادہ نہیں فرمایا بلکہ ہجرت کے ارادے سے آپ نے سفر بھی کر لیا۔ جب ہجرت کرنے کے نیت سے اور ارادے سے آپ جو ہے جب سفر کرنے لگے تو آپ جو ہے حبشہ کی طرف ہی جو ہے روانہ ہوئے۔ جب حبشہ کی طرف روانہ ہوئے تو ادھر جو ہے ایک جگہ ہے جس کا نام جو ہے برق الغماد کا نام ہے، جگہ کا نام۔ یہ برق الغماد میں جو ہے ایک سردار ملتے ہیں، اور جب وہ سردار ملتے ہیں جن کا نام جو ہے مالک بن دغنا ہے، جب یہ ملتے ہیں تو یہ اچھی طرح سے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جانتے تھے۔ انہوں نے کہا اے ابو بکر صدیق آپ کہاں جا رہے ہیں؟ انہوں نے مکہ شریف کے ظلم و ستم کو بتایا اور بولے کہ اللہ کی یہ زمین جو ہے نا، اللہ کی حکومت بہت لمبی چوڑی ہے، اللہ کی حکومت
बहुत लंबी चौड़ी है, कहीं पे भी चले जाएंगे। ए मालिक बिन दगना कहीं पर भी चले जाएंगे, क्या फ़र्क पड़ता है। तो वह मालिक बिन दगना जो है कहते हैं कि ए अबू बकर सिद्दीक़, भला ये कैसे हो सकता है, आप इतने अच्छे हैं कि आप जो हैं दूसरों के साथ में जो है रहमदिली से पेश आते हैं, दूसरों के साथ रहमदिली से पेश आते हैं, दूसरों की मदद करते हैं, किसी की आंखों में आंसू बहते हुए नहीं देखना चाहते हैं, किसी नंगे को आप नंगा देखना नहीं चाहते हैं, फ़ौरन उन्हें जो है लिबास का इंतज़ाम करवाते हैं, किसी भूखे को भूखा देखना गवारा नहीं करते हैं, फ़ौरन खाने पीने का एहतमाम करवाते हैं, यानी कि किसी भी बेबस को आप देखना गवारा नहीं करते हैं। इतना ज़्यादा रहमदिल होने के बाद भी मक्का वाले ने आपके ऊपर इतना जुल्म सितम किया, लिहाजा चलिए मैं आपकी ज़मानत लेता हूँ। ये कौन कहते हैं? सरदार मक्का मालिक बिन दगना कहते हैं कि मैं आपकी ज़मानत लेता हूँ, आपको मक्का में ही रहना है और रह करके वहीं पे आपको अपनी ज़िंदगी को बसर करना है, और देखते हैं कि आपके ऊपर कौन उंगली उठाता है। जब वहाँ पे सरदार मक्का मालिक बिन दगना वहाँ पे हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को लेकर के जाते हैं। लेकर के जाने के बाद जब देखा मक्का वालों ने कि यहाँ पे मालिक बिन दगना ने सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को वापस लेकर के आ गए, तो सब देख करके हक्का बक्का रह गए, और हक्का बक्का रह करके अब वह करता क्या, मरता नहीं क्या करता। अब वह लोग कहने लगा कि ए मालिक बिन दगना, अगर अबू बकर सिद्दीक़ को लेकर के आए हो तो इनसे कह दो कि जब ये रहेगा तो ये जब तिलावत करेगा तो ये चुपके चुपके करेगा, कुरान शरीफ को ज़ोर से नहीं पढ़ेगा, ताकि हमारी माँ बहनें, हमारी बेटी, हमारे बेटे, हमारे अहले ख़ानदान में, हमारे जो है दोस्तों अहबाब में किसी तक इसकी आवाज़ ना पहुँच पाए। हज़रात मोहतरम उसके साथ साथ ये भी वहाँ पे जो है उन्होंने ये क़ैद लगा दिया कि जब अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपनी इबादत करेंगे तो कमरे के चार दीवारी में करेंगे, वो छुप छुप करके इबादत करेंगे, खुले आम नहीं करेंगे। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि ए मालिक बिन दगना, तुमने मुझसे वादा किया है अमन व अमान का। किसका वादा किया है? अमन व अमान का, कि मेरे ऊपर तुम जर्रा बराबर के लिए भी आंच आने नहीं दोगे। क्या ये हमारे ऊपर कोई भी चीज का कैद लगा देना, क्या ये हमारे अमन व अमान के खिलाफ नहीं है? क्या आपके वादे की मुखालफत नहीं है? आपके वादे के खिलाफ वर्जी नहीं है? क्या मैं अपने रब्ब हकीकी की इबादत कमरे के चार दीवारी के अंदर करूंगा? क्या मैं कुरान मुक़द्दस को जोर जोर से नहीं पढ़ूंगा? ये मेरी बस की बात है। मैं जहां जा रहा हूं मुझे जाने दो, मुझे जहां जाना है और जहां जा रहा हूं, ए मालिक बिन दगना मुझे जाने दो। मालिक बिन दगना कहते हैं, वो भी जोश में आ जाते हैं और आने के बाद कहते हैं कि ए अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, अगर मालिक बिन दगना ने तुमसे वादा लिया है अमन व अमान का, तो इस वादे को वफा करेगा। अब जब अबू बकर सिद्दीक़ वापस आ ही गया है तो पलट कर जाएगा नहीं। देखते हैं मक्का में किसकी इतनी मजाल है कि अबू बकर सिद्दीक़ को उंगली भी उठा दे। हज़रात मोहतरम, जब मालिक बिन दगना ने यह बात कही तो सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की खुशी की कोई इंतहा ना रही, खुशी की कोई इंतहा ना रही। मोहब्बत में आकर के, उनके अक़ीदत में आकर के मालिक बिन दगना की पेशानी को चूम लेते हैं। सुभान अल्लाह तो कह लीजिए, मगर उस वक्त वो ईमान नहीं लाए थे। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मालिक बिन दगना की मोहब्बत को रब्बे काबा को इतनी पसंद आई कि रब्बे काबा ने उनके दिल में मोहब्बत मुस्तफ़ा डाल दिया और वह ईमान से माला माल हो गया। वह ईमान से माला माल हो गया। सिर्फ हद यहीं तक नहीं रही,
ادھر جو ہے مالک بن دغنہ ایمان لاتا ہے، اور ادھر حبشہ کا بادشاہ جو آج تک عیسائی تھا، جو عیسیٰ مسیح کو چاہنے والا تھا، عیسیٰ مسیح کو ماننے والا تھا، جس کا نام اسما تھا، جن کا لقب